السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ ریکارڈنگز بیچ میں روک دی تھیں اس ٹاپک کے اوپر۔ آڈیو میں ایک تو جوابات یہ جو کووڈ-19 جو کورونا وائرس کی اس وقت فارم ہے، کووڈ-19 جو نیا وائرل انفیکشن چلا ہے دنیا میں، جو پینڈیمک بن چکا ہے، اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے سوال آیا جو میں نے خاص طور پہ اس کو لکھا بھی۔ ایک مووی اور بکس 2-3 جگہوں پر، پھر سمپسنز کارٹونز، ان جگہوں پر اس وائرس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر سے کچھ لوگوں نے وہ ڈیٹول اور ان کی شیشیاں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو جو میرے کمپائل کریں گے بھائی، اگر وہ ڈال دینا تو لوگوں نے، وہ پڑھے لکھے لوگ، انگلش بولنے سمجھنے والے، کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کرونا، یہ مین میڈ ہے، یہ ہے۔ بلیچ کی بوتلوں کے پیچھے امریکہ میں جناب امریکنز نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مین میڈ ہے، اس میں کرونا لکھا ہوا ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو اللہ کا واسطہ ہے، سب سے درخواست ہے کہ یہ جو مین میڈ والی بات ہے نا، اس کو تو آپ نہ جان چھوڑیں، خدا کے لیے اس کو رہنے دیں۔ کوئی انسان، نہ وائرس نہ بیکٹیریا انسان نہیں بنا سکتا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں جو سائنٹیفکلی پاسبل ہے۔ میں نے یہ سائنسدانوں سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں سے پوچھا ہے۔ میں سائنٹسٹ کی بات کروں جو مائکرو بایولوجسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کا پہلے بھی ریفرنس دیا اور میرا بڑا دل خوش ہوا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایپیڈیمیالوجی کے تعلق سے جو بات کہی۔ تو خیر، سائنسدان اور میڈیکل کمیونٹی، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، ریسرچرز، یہ متفق ہیں کہ جو وائرسز ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں RNA بیسڈ وائرسز، کچھ ہوتے ہیں DNA بیسڈ۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ میرا اور آپ کے جتنی انفارمیشن ہے نا، آپ کے جینیٹک رولز، کیریکٹرسٹکس اور یہ وہ سب DNA میں سٹور ہوتی ہے۔ اسی طرح اس اللہ کی مخلوق کی بھی انفارمیشن جو ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس، ان کے کوالٹیز وغیرہ، ٹریٹس کے، یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کس کو کیسے مارے گا، وہ سٹورڈ ہیں RNA یا DNA میں، ٹھیک ہے۔ وائرسز کے لیے RNA ہوتا ہے ان کا مالیکولر سٹرکچر، یا پھر DNA، اور یہ عام مائکروسکوپ میں دکھتا بھی نہیں ہے، بیکٹیریا سے بھی کیا لیں چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال لوگوں نے یہ پیدا کیا ہے کہ بھائی یہ پریڈکشنز کہاں سے آ گئیں؟ کانسپریسی تھیوریز تو ہو گئی، بات ختم، ٹھیک ہے۔ کانسپریسی تھیوریز پہ ہم بعد میں آتے ہیں، صرف پہلے یہ بات یاد رکھ لیں اس ویڈیو میں اتنی کہ یہ مین میڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں انسان کا ہاتھ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا RNA یا DNA ماڈیفائی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پاسبلٹی ہے مگر بایولوجیکل وارفیئر کے ذریعے، لیکن اتنا بھی ابھی تک نہیں ہے کہ جناب وہ کریں گے اور وہ چھڑک دیں گے ہر ملک کے اوپر ہوا میں۔ اتنا آگے نہیں ابھی ہم گئے، مطلب اتنی لوٹ نہیں ابھی مچی، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اٹ از سائنٹیفکلی پاسبل، لیکن جب تک اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی، جب تک پکڑا نہیں جائے گا کہ کون تھا وہ بائیو ٹیررزم کرنے والا دہشت گرد، اس وقت تک ہم ان تھیوریز کو تھیوریز ہی رکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ مین میڈ ہے۔ دیکھیں، اگر انسان نے اس کے سٹرکچر کے ساتھ کھیلا بھی ہے نا، وہ بالکل ایسے ہے کہ میرے DNA سے کوئی کھیلے یا کچھ کرے، مگر سورس تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، کریشن تو اللہ کی ہے نا۔ انسان نہیں بنا سکتا، نہ بیکٹیریا، نہ سیل، نہ لائف۔ انسان لائف کا کریٹر نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، جتھوں تک مرضی زور لا لو، تسی لائف نہیں بنا سکتے، یہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے، تو یہ مختصر سا میرا پیغام، پہلے اس پہ کلیئر کر لیں کہ یہ مین میڈ نہیں ہے جی، مین پلیڈ ہو سکتی ہے، مین میڈ نہیں ہو سکتی۔ واللہ عالم۔